کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نکاح اللہ تبارک و تعالی نے انسانی رشتوں کو باقی رکھنے اور اسے آگے بڑھانے کا ایک مؤثر اور بہتر معاہدے کے طور پر رکھا ہے۔ نکاح کے ذریعے ایک ایسا معاہدہ مرد اور عورت کے درمیان طے کیا جاتا ہے اور ایک ایسے رشتے کی ابتدا ہوتی ہے جس رشتے میں جذبات بھی ہوتے ہیں، حقوق بھی ہوتے ہیں اور دینی پاس و لحاظ کے لیے اعلیٰ قدریں بھی ہوتی ہیں۔ نکاح کے اس رشتے کو اسلام نے ایسے جامع طور پر پیش کیا ہے جس کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی آبادی کی جو بنیاد بنائی ہے وہ ایک مرد اور عورت کے ذریعے خاندان کے تصور پہ اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، کہ اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے اس خاندان کو ترقی دیا اور ان دونوں کے ذریعے پوری دنیا کی آبادی کو جاری فرمایا۔ نکاح صرف ایک ایسی تقریب کا نام نہیں ہے جو ایک دنیاوی انسانی ضرورت کے طور پر ہی دیکھا جائے۔ دنیا میں انسان کی بہت سی ضرورتیں ہیں، نکاح بھی یقیناً انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن اسلام مسلمانوں کو وہ تصور دیتا ہے کہ آپ اپنی دنیاوی ضرورتوں کو بھی دین کے دائرے میں داخل کریں۔ اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ تصور یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو بھی اسلام کے حدود میں داخل کریں۔ آپ صرف مسجد کے اندر ہی مسلمان نہیں ہیں، آپ صرف مدرسے کے اندر ہی مسلمان نہیں ہیں، آپ پر اسلام صرف اسی وقت نافذ نہیں ہوتا ہے جب آپ نماز کے لیے 2 رکعت کی نماز کے لیے آپ جو ہے اللہ اکبر کہیں، بلکہ آپ اس وقت بھی اسلام میں ہیں جب آپ اپنے دکان کا شٹر کھولتے ہیں، آپ اس وقت بھی مسلمان ہیں جب آپ کسی کسٹمر سے گفتگو کرتے ہیں، آپ اس وقت بھی مسلمان ہیں جب آپ نکاح کے ذریعے ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں، آپ اس وقت بھی مسلمان ہیں جب آپ کسی فرم کی بنیاد رکھتے ہیں، آپ اس وقت بھی مسلمان ہیں جب آپ معاملات کرتے ہیں، آپ اس وقت بھی مسلمان ہیں جب آپ خاندانی تقریبات کرتے ہیں۔ ہم اور آپ، ہمارے سماج کا اور مسلم قوم کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دوسری قوموں کی طرح اسلام کے تصور کو محدود کر دیا ہے، اسلام کی سوچ کو محدود کر دیا ہے، اور یہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ اسلام کا جو تصور ہے وہ تصور کسی ایک گوشے تک محدود نہیں ہے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ کھانے کی دسترخوان پر بھی مسلمان ہیں، وہ دسترخوان آپ کے گھر میں بچھے، وہ دسترخوان مسجد میں بچھے، وہ دسترخوان ریسٹورنٹ پہ بچھے، آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں۔
آپ اس ملک کے کسی بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں تو آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں. اس لیے آپ کو اپنے اسلام کے احکام کو ہر جگہ پر فالو کرنے کی اور اسے فراموش کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. نکاح کے ذریعے بھی جس خاندان کی ابتدا ہوتی ہے اس میں مرد اور عورت دونوں کو اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا، پاسداری کا، اللہ کے پاس و لحاظ کا. اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کی جب بنیاد رکھے تو اس کے ذہن میں صرف یہ تصور نہ ہو کہ میں ایک بیوی لے کر اپنے گھر آیا ہوں لہذا میری ذمہ داری اس کے کھانے کی، کپڑے کی، مکان کی، گاڑی کی اور دوسری ضرورتوں کی ہے، بلکہ اسے یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اگر اس گھر کے اندر نماز نہیں ادا کی جائے گی تو مجھ سے خدا پاک سوال کرے گا. اس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اور گھر کے اندر دین کے داخل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اولاد کے اندر دینی ذوق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ وہ اسلام کا جامع تصور ہے جس کو ہم لوگوں نے فراموش کر دیا ہے. خدا پاک اس امانت کو اپنے سینوں میں بسانے کی اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.